औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खुरैल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोहे साड़ सदी के हवाले से है। ये लोह ख़ास लोह है जो साड़ सदी के तोड़ के लिए एक बहुत ही मौसर काम करती है और बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं हमारे से जो साड़ सदी से मुतासिर हैं। आम तौर पे कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कोई पामिस्ट हैं या कोई ज़ायचा निगार हैं या इस्तिखारे के ज़रिए साड़ सदी के मुतलिक बता तो देते हैं कि आप पे ज़ुहल की साड़ सदी चल रही है, आपके ऊपर ढैया चल रहा है, आपके ऊपर सितारों की नहुसत चल रही है, और ये चीज़ बता तो दी जाती है लेकिन उसका हल जो है वो करना हर बंदे के बस का काम नहीं होता। और होता क्या है कि उसके हल के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती, सिर्फ तशख़ीस कर दी जाती है। ये ऐसे ही है जैसे किसी फ़र्द को बताया जाए कि उसको ऊपर बीमारी है लेकिन उसका इलाज ना किया जा सके तो वो बीमारी जो है वहीं के वहीं खड़ी रहती है। तशख़ीस जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है लेकिन सिर्फ तशख़ीस ही काफ़ी नहीं होती, उसका जब तक हल ना किया जाए तब तक वो मसला हल नहीं होता, तब तक वो मामले को इंसान को उस मुश्किल से निजात नहीं हासिल होती। साड़ सती क्या है? साड़ सती जिस तरीके से ये एक हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब यही है कि बिल्कुल को जला देने वाली एक दौरानिया है, एक गर्दिश का दौर है, यानी जो बिल्कुल इंसान को एक भट्टी में जला के रख देता है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर हर काम जो है वो उल्टा होता है। ये ख़ास गर्दिश का दौरानिया है और ये सितारा ज़ुहल की नहुसत है। सितारा ज़ुहल जिस वक्त खाना नंबर 12, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 में आता है, जैसे कि खाना नंबर 12 जो है वो इंसान के लिए जो है वो भी एक तरह का इंसान के मुश्किलात और परेशानियों का घर है और दुश्मन का घर है। नंबर 1 जो खाना है वो इंसान की जिसको बैतुल ज़ात कहते हैं, और खाना नंबर 2 जो है वो बैतुल माल यानी माल और दौलत का खाना है। अब ये जो ज़ुहल है ये बुनियादी तौर पे इंसान के ऊपर इन तीनों चीज़ों पे ख़ुसूसी तौर पर हमलावर होता है। और जैसे इंसान जो है वो किसी मुखालफत का शिकार हो जाएगा, इंसान के दुश्मन उस पर हावी हो जाएंगे, उसके ऊपर नहुसत के बादल छा जाएंगे जिस वक्त ये टाइम शुरू होता है, और तकरीबन ये दौरानिया जो है 7.5 साल का होता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं और अरसा दराज से नुकसान दर नुकसान का शिकार होते जा रहे हैं, कारोबार में नुकसान और बंदिश चलती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हो, 5-6 साल से ज़ायद आप इस मुश्किलात का शिकार हैं, तो समझ लीजिए आप साड़ सती कश्मकश की वजह से ऐसा हो रहा है। इस तरीके से आप मुलाजमत में हैं और आप मुलाजमत में अरसा दराज से एफ़र्ट कर रहे हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी तरक्की नहीं हो रही, या आप अपनी जॉब से मुअत्तल हो चुके हैं या किसी वजह से बरतरफ़ी हो चुकी है मुलाजमत से, या आप किसी अच्छी मुलाजमत की तलाश में थे लेकिन अच्छी मुलाजमत मिलने के बजाय कोई ऐसी मुलाजमत मिल गई है जो आपके लिए मुश्किल का बायस बनी हुई है और उसको करना आपके लिए बड़ा टफ़ है और बहुत अरसा से कई सालों से आप जो है बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप भी साड़ सती का शिकार हैं। इसी तरीके से वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कारोबार के हवाले से नहीं, दीगर मामलात में घरेलू किस्म की मसाइल का शिकार है, घरेलू उलझने हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और मुकदमात जो हैं उनका सामना है आपको अपने इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों की मुखालफत की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। बहन भाइयों, अजीज़ों, कार मियाँ बीवी के आपस के इख्तलाफात और नचाकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शादी रिश्ते के काम में जो है वो अरसा दराज से नहीं हो रहे, कामों में तख़ीर हो रही है, रिश्ते में तख़ीर हो रही है, या शादी रिश्ते के मामला अगर तय पा गए हैं तो वो टूट रही, मंगनी वगैरह टूट जाती, रिश्ता टूट गया, या शादी के मामलात में मुश्किलात चल रही हैं, तो ये सारी वजूहात जो हैं इस किस्म की ये भी साड़ सती की वजह हो सकती है। ज़ायचे से ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है कि आप वाकई साड़ सती का शिकार है, लेकिन इसकी जो एक मेन निशानी ये है कि चूँकि इसका अपना दौरानिया 7.5 साल है, लेकिन कम अज़ कम 5 साल का दौरानिया तो फ़िक्स होता है। तो अगर आप 5 साल से कम इसी किस्म के हालात में शिकार हैं, शादी की ताख़ीर है, रोज़गार की बंदिश है, आमदन की बंदिश है, कर्ज़ चढ़ चुका है, मुखालफिन की तरफ से कोई ना कोई मुकदमात का सामना है, शराकत दारों की तरफ से कोई मुश्किलात का सामना है, इर्द गिर्द का माहौल आपके लिए बहुत ज़हनी तौर पर दबाव का बाइस है, तो समझ लें आप साड़ सती का शिकार है। इसके अलावा अगर आप
جو ہے ذہنی دباؤ کا وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، نفسیاتی عوارض کا شکار ہے، جسمانی بیماریوں کا شکار ہے، تو یہ بھی اور عرصہ دراز سے کسی ایسے مرض کی میں مبتلا ہے جس کے علاج کرنے کے باوجود آپ کو شفا نہیں ہو رہی، تو یہ بھی 60 کی علامت جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بیرون ملک جو سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرصہ دراز سے اور سفر میں کامیابی نہیں ہو رہی، یا جو لوگ بیرون ملک جا چکے ہیں لیکن وہاں ان کے کاغذات تیار نہیں ہو رہے، سال ہر سال سے وہاں دیکھا گیا کہ لوگ بیرون ملک میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو بعض کا اتنے حالات ایسے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ 10 سال تک وہ اپنے واپس نہیں آ سکتے، ان کے کاغذات مکمل نہیں ہو رہے ہوتے، کاغذات میں مشکلات پیدا ہوئی ہوتی ہیں، چھپ چھپا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے وہاں پردیس میں ایک سخت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یقینی طور پر ان کا ذائچے کو اگر چیک کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی 60 کا ہی شکار ہے۔ تو یہ 60 ایک بہت ظالم سی چیز ہے، ایک طرح کی بھٹی کی طرح ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سحر جادو کے شکایات ہیں، عصبی اثرات ہیں، آپ کے اوپر کچھ آپ کو اپنے ارد گرد ساتھ کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں یا بندشی اثرات محسوس ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈر خوف محسوس کرتے ہیں، آپ کو برے خواب آتے ہیں، خوابوں میں مختلف قسم کے جانوروں کی شکلیں یا مختلف قسم کی ایسی علامات آتی ہیں جو خوفناک ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر ایک گردش کا وقت چل رہا ہے، کوئی سحر جادو عصیب بھی چل رہا ہے، ستاروں کی نحوست بھی چل رہی ہے، اور آپ 60 کی شکار ہیں۔ اگر یہ مسئلہ 7 سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 60 جو ہے وہ بہت برے طریقے سے آپ کو اپنے چنگل میں لے چکی ہے۔ یہ تو تھے وہ چیزیں جو 60 کی علامات ہیں۔ 60 کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ 60 کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو قسمت کا کھیل ہے، اس کے پیچھے کوئی واضح ریزن نہیں ہوتی، کسی بھی وجہ سے یہ 60 لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض کا انسان کی کوئی غلطی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے 60 کا باعث بن جاتی ہے، اس کے اعمال کی کمزوری بھی جو ہے یا اس کے معاملات میں کچھ کوتاہیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی 60 کا وجہ بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ عبادات کی کمزوری یا معاملات کی کمزوری یا عمومی طور پر کوئی غلط فیصلے جو ہے وہ بھی 60 کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور ستاروں کے بعد اثرات، سحر جادو کے اثرات، یہ بھی اس کی مین وجہ ہوتی ہے 60 کی، اور سیارہ زحل کی نحوست کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے خاص طور پر جو ہے روحانی طور پر جو ہے وہ بہت مؤثر روحانی عمل ہے۔ ایک یہ جو لو تیار کی جاتی ہے، لوح رد 60، یہ بنوا کے پاس رکھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سورہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، سورہ عبس۔ سورہ عبس جو ہے وہ خاص طور پر ہر طرح کی نحوست، ستاروں کی بندش، ستاروں کی گردش، ستارہ زحل کی نحوست و بندش، ہر طرح کے عصیب، جادو، جنات اور ہر طرح کی بندش، گردش کے خاتمے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اب یہ جو لو بنائی ہے، اس میں آپ کو سورہ عبس کا جو ہے نقش تیار کیا گیا ہے، اور سائڈوں پہ جو ہے خاتم کے جو اعداد ہیں وہ کندہ کیے گئے ہیں، اور نیچے جو ہے موکل جو ہے اس کا یا قصبہ یہ لکھ دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ مربع نقش جو ہے یہ آپ نے میٹل کے اوپر تیار کرنا ہے، گولڈن میٹل پہ تیار کرنا ہے۔ ساتھ اچھی ساتھ جو بھی آپ کو ملتی ہے جمعرات کو، جمعے کو یا پیر کے روز، یہ اس نیک ساتھ کے اندر یہ عمل تیار کرنا ہے، اور اس میں خاص طور پر کوشش کریں کہ صدقات اور بخورات کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کی جو متعلقہ پڑھائی ہے وہ بھی کریں، اور اپنی حفاظت و حصار کر کے جو ہے لوگوں کو گندہ کریں میٹل کے اوپر، کیونکہ میٹل پہ یہ بہت مؤثر ہوتی ہے، لائف ٹائم اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جب تک وہ میٹل پہ کھدائی رہتی ہے تب تک یہ لو جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ لو جس وقت تیار ہو جاتی ہے صحیح لوازمات کے ساتھ، اسی وقت یہ اثر شروع کر دیتی ہے۔ آپ کے 60 کے اثرات چل رہے ہیں، لیکن جو ہی یہ لو بنے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اثرات جو ہیں وہ ایک طرح کا رک جائیں گے۔ آپ کے پاس ایک چھتری آ جائے گی کہ بارش ہونے کے باوجود چھتری آپ کو گیلا نہیں کر رہی ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے۔ تو یہ سورہ عبس کا نقش ہے، اس میں دیا گیا ہے، مربع نقش ہے، 12 یعنی 128 جو، اور ساتھ اس کے 21 یعنی وہ آپ نے اس نقش کا فرسٹ ہاؤس جو ہے وہ آپ نے فرسٹ خانہ یہاں پر کرنا ہے، اور اسی چال سے یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں
اور اس طریقے سے آپ نے یہ سارا تمام خانے جو ہے 16 خانے تک جو ہے آپ نے اس کو پور کر دینا ہے، اور یہ 36 تک جو ہے یہ 16ویں خانے میں 128 36 جو ہے یہ یہاں تک یہ سورہ عبس کا نقشہ ہے، اس میں کوئی چال میں کوئی کسر نہیں ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ نقشہ بہت مؤثر ہے۔ اس کی جو دوسری سائڈ ہے لو کہ اس کی دوسری طرف جو ہے آپ طلسمات جو زحل ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ متعلقہ اسماء الحسنہ جو ہیں سیارہ زحل سے متعلقہ وہ بھی آپ ان کو عمدہ کریں گے تو یہ لو جو ہے مکمل طور پہ بن جائے گی۔ اور یہ لو جو ہے 7.5 کے کسی بھی کے اوپر اثرات چل رہے ہوں، کسی بھی طرح کی نحوست چل رہی ہے، اس کے لیے بہت ہی مؤثر اور مجرب المجرب جو ہے وہ لو ہے۔ اگر آپ لو بنوانا چاہتے ہیں 7.5 کے تو ہمارے نمبر جو دیے گئے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی کے لیے ہمارے لو بنوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا نام اور والدہ کا نام، اندازاً ایج یا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ نمبر جو ہمارا دیا گیا ہے 03008083 اور 033345022187 پہ سینڈ کر دیں، اور اپنا ہدیہ جو ہے وہ جائز کیش ایزی پیسہ سے بھیج سکتے ہیں، اور اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، آپ کے ایڈریس پہ جو ہے لو تیار کر کے آپ کو بھیج دی جائے گی۔ لو کے ہمراہ لو کو استعمال کرنے کا طریقہ کار اور لو کے ساتھ جو بھی صدقات اور وظائف ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لو جو اس لو کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی مزید کوئی اپنے لکی سٹون کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ ہمارے جو ہے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا لکی سٹون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی اور کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے شمس، لوہے عطارد، لوہے مریخ، لوہے قمر یا 7 تاروں کی لو، 12 برجوں کی لو بنوانا چاہتے ہیں مشترکہ طور پر، تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ذاتیہ استخارہ کے لیے یا کسی بھی قسم کا کنسلٹنسی کے لیے ہمارے نمبر سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔